بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرام مت کھائیے، چوری کر کے مت کھائیے۔ بے شک 5 وقت کے بجائے دن میں 10 دفعہ کھائیے۔ جس طرح دن میں 5 دفعہ بھوک کا لگنا صحت جسمانی کی بحالی کی علامت ہے، اسی طرح روحانی صحت کی علامت یہ ہے کہ انسان کو ذکر الہی کی اشتہا ہو۔ ذکر الہی کی خواہش ہو۔ اگر خدا نخواستہ صحت جسمانی بگڑ جائے تو زبان کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ صحت جسمانی بگڑ جائے تو زبان کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات صحت جسمانی اس حد تک بگڑ جاتی ہے کہ ایسے شخص کو لذیذ کھانا دیکھ کر قے آنے لگتی ہے۔ اسی طرح اگر صحت روحانی بگڑ جائے تو نہ صرف ذکر الہی کی اشتہا نہیں رہتی بلکہ اگر توجہ دلائی جائے تو بگڑتا ہے۔ اللہ والے طبیب روحانی ہوتے ہیں، وہ روحانی صحت درست کرتے ہیں۔ پہلے مسیح کی طرف آنے کو دل نہیں چاہتا تھا، کامل کی صحبت نصیب ہونے کے بعد مسیح سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا۔ پہلے فرض نماز کی بھی عادت نہ تھی، پھر تہجد گزار ہو جاتے ہیں۔ قرآن طب روحانی کے نسخہ جات کا مجموعہ ہے۔ قرآن طب روحانی کے نسخہ جات کا مجموعہ ہے۔ قرآن کا علم علماء کرام کی صحبت میں نصیب ہوتا ہے اور اس کا رنگ صوفیاء اعظام چڑھاتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص شیخ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے اور نماز پڑھنے کو میرا دل نہیں چاہتا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ کرنے کو اور نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ بیعت کے بعد شیخ پوچھے گا، بیٹا تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے کہ میں پولیس کا سپاہی ہوں۔ اس کے بعد شیخ دریافت فرمائے گا کہ تنخواہ کیا ملتی ہے اور بالائی آمدنی کتنی ہے؟ وہ عرض کرتا ہے تنخواہ بمائے الاؤنس مبلغ 75 روپے ہے اور بالائی آمدنی مبلغ 160 روپے ہے، اوپر کی آمدنی ہے۔ تو شیخ ایک طرف استغفار پڑھوائے گا اور دوسری طرف حرام چھڑوائے گا۔ میں بعض ایسے سپاہیوں کو بھی جانتا ہوں، اوپر کے افسران کو بھی جانتا ہوں، جنہوں نے اپنی ملازمت میں، اپنی نوکری میں جنت کی راہ اپنا رکھی ہے، اپنی حق حلال کی روزی۔ اے اللہ، تو شیخ ایک طرف استغفار پڑھوائے گا اور دوسری طرف حرام چھڑا دے گا۔ اس کے علاوہ بارگاہ الہی میں دعا کرے گا، اے اللہ تیرے ایک بھولے بھٹکے بندے کو میں نے تیرے دروازے پر لا کھڑا کیا، تو اس کو اپنی رحمت سے نواز، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ پہلے حرام کھاتا تھا تو اللہ تعالیٰ کو بو آتی تھی، اب حرام چھوڑ کر استغفار پڑھنے لگا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اس کے فضل و کرم سے اللہ کے دروازے پر آنے کی توفیق مل گئی ہے۔ اب شیخ کے دریافت فرمانے پر عرض کرتا ہے کہ حضرت اب تو مسجد سے نکلنے کو دل ہی نہیں چاہتا ہوں۔
مسلمانوں نے 2 پروگرام نبھانے ہیں، ایک کے ذریعے دنیا میں عزت حاصل کرنی ہے، دوسرے پر عمل کر کے اپنے آپ کو آخرت میں نجات کا مستحق بنانا ہے۔ اے مسلمان، تیرا ہندو، سکھ، انگریز والا پروگرام نہیں ہے، تو اگر حلال رزق کھائے گا تیری روحانی صحت بحال رہے گی۔ کند ہم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز بباز، بعض بد نصیب شیراں والا دروازے سے چل کر سینما جاتے ہیں، سنیما جاتے ہیں یا سینما جاتے ہیں، بعض اللہ کے بندے 4-5 میل سے ذکر کے لیے آتے ہیں۔ المرء مع من احب، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے دروازے پر بلاتا ہے، جس کو چاہتا ہے دور ہٹا دیتا ہے۔ یہ نہ کہو کہ چودھری مسیح میں نہیں آتا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ ان کو نہیں بلاتا۔ اللہ والوں کو گناہوں کی بو آتی ہے، اللہ والوں کو گناہوں کی بو آتی ہے۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی مرحوم صاحب کے پیر کسی زمانے میں خواجہ احرار غزنوی تھے۔ وہ ایک دفعہ لدھیانہ تشریف لائے، مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف فرما تھے، بہت سے لوگ موجود تھے، اچانک فرمانے لگے سب کو نکال دو، زنا کی بو آتی ہے۔ وہ اس مرد کا تعین بھی کر سکتے تھے، مگر وہ اللہ کی صفت ستاری سے متصف ہوتے ہیں، اس لیے کسی کا راز فاش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو یہ کمال عطا فرماتا ہے، اگر پیشاب کے قطرے سے پیدا شدہ انسانوں کو گناہ کی بو آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس طرح حرام خوروں سے بو نہ آتی ہوگی۔ اس لیے وہ ان کو اپنے دروازے سے ہٹا دیتا ہے۔ جس طرح جسمانی صحت بگڑ جائے تو علاج کرنے والے موجود ہیں، ان کی صحبت میں صحت روحانی بحال ہو جاتی ہے، وہ علاج کرتے ہیں، وہ جو نسخہ بتلائیں بہت اچھا کہتا جائے اور کام کرتا جائے۔ انشاءاللہ روحانی صحت بحال ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے گھر گھر قرآن پہنچا دیا ہے۔ مسلمان سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ اس کو پڑھ کر دیکھا تھا، اگر نہیں پڑھا تو قصور کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ برکات عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ کاروبار غیر شرعی ہو، فقہا نے لکھا ہے کاروبار غیر شرعی ہو یعنی حلال نہ ہو تو فقہا نے لکھا ہے کہ کاروبار کو فوراً نہ چھوڑیں، کیونکہ فوراً چھوڑنے کی وجہ سے کہیں فقر مبتلا ہو جائے، اور حدیث میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ناگواری کے ساتھ کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے آپ نعم البدل عطا فرما دے، اس کے بدلے میں نیک روزگار عطا فرما دے، بس جیسے ہی اللہ پاک بندوبست کر دے فوراً اس کو چھوڑ دے اپنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ہوتے ہیں کاروبار میں کچھ تھوڑا بہت بھائی علی رضا صاحب اگر کوئی یہی مسئلہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ باقی بزرگوں کی جو مبارک باتیں ہیں اللہ ان کو اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ سر آنکھوں پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہیں، لیکن بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں اب اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں دفعہ ساہیوال میں تھا، وہاں ایک صاحب تھے، ان کی ملازمت غیر شرعی تھی،
تو مجھ سے کہنے لگے میں تو آپ کو چائے بھی نہیں پلا سکتا، میں تو آپ کو چائے بھی نہیں پلا سکتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی یہ جو آپ کے دل میں ناگواری ہے اپنی ملازمت کے بارے میں، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح حقوق العباد ہیں، وہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کامل مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے، اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق بھی ادا کرے۔ بس ترغیب آہستہ آہستہ نرمی سے کہنا سننا الحمدللہ۔ تو اللہ پاک اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، آمین آمین۔